الحمد للہ رب العالمین۔ روب حق والوں کا روب ہوتا ہے جی، کون حق کا مقابلہ کر سکتا؟ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ قادیانیت کے خلاف جب تحریکیں چلی، علماء نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی ہر تقریر میں قادیانی کو للکارا اور اس کی مٹی پلید کر دی اور اس کے کفر کو اجاگر کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پرانے دور کی باتیں کہتے ہیں، انگریز کی بھی حکومت تھی کہ مقدمہ بن گیا، اور مقدمہ بھی نعوذ باللہ بغاوت کا۔ بہرحال یہ ہے کہ جب شاہ جی کورٹ میں آئے تو یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے نا۔ جج نے ہوا انگریز تھا جج بھی، اور اسے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے اور واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ پہلے تو قادیانی نہیں تھا نا، قادیانی تو بعد پہ بنا ہے، تو یہ مسلمان ہو کر کافر بنے وہ تو مرتد ہوتا ہے۔ تو شاہ جی نے دیکھا اور کہا، جج صاحب میں نے کہا نہیں تھا، کہا بھی تھا، اب تیرے سامنے بھی کہتا ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے میں کہوں گا کہ مرزائی کافر ہیں اور مرتد ہیں اور واجب القتل۔ جج نے پیشی پڑ گئی، لیکن اب سب نے کہا کہ بھئی بس اب اس مقدمے سے شاہ جی نہیں بچ سکتا۔ جب ایک آدمی برملا اعتراف کر رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو پولیس نے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی، واپس لے جا رہے تھے جیل کی گاڑی کی طرف، تو اسی ہائی کورٹ کی عمارت کے ایک کونے میں ایک نوجوان بچی جو تھی نا وہ پردے میں کھڑی تھی، اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، ایک درخواست ہے، مجھے صرف 5 منٹ کے لیے شاہ صاحب سے بات کرنے دو۔ بات پولیس والوں کو بھی شرم آ جاتی ہے تو وہ رک گئے۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ میرے قریب آئی اور اس نے کہا کہ ابا جان میں صحیح اللہ کی ہوں اور میں روزانہ قرآن ختم کر کے تیری رہائی کے لیے دعا کروں۔ شاہ جی فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے سے وہ رو پڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میرے چہرے پہ ایک ایسا جذبہ آ گیا، سارے ساتھی وہ کلا کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزا نہیں دے سکتی، جب یہ معصوم بچیاں میرے لیے دعا کرتی ہوں تو مجھے کون سزا دے سکتا ہے؟ اور اگر سزا ہو بھی جائے تو میں اس کے رسول میں پھانسی چڑھوں گا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ کنیا شریف کے۔ یہ کنیا شریف خانقاہ جو ہے نا یہ واحد خانقاہ ہے کہ جہاں باپ بیٹے کی جانشینی نہیں ہوتی، اکثر مستحق اور علماء آتے ہیں، سب ایک سے ایک بڑھ کے عالم آئے۔ حضرت خواجہ خانو صاحب بھی دیوبند سے فارغ تھے، ندوی کے شاگرد تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے بھی عالم ہیں۔ تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے صلاحیت اور علم دیکھا جاتا ہے۔ تو ان سب کے جو بزرگ تھے نا جی، جو شیخ المشائخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب یا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، ان کی بھی آخری عمر تھی اور بیمار تھے، سینانے سے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اور کوئی آدمی آیا اور حضرت کی مجلس میں آ کے بے تحاشا رونے لگ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی کیوں روتا ہے، یہ پوچھو اس سے۔ اس نے کہا کہ حضرت آج تمام شاہ جی کے وکیلوں نے بھی جواب دے دیا ہے اور 1 ہفتے کے بعد پیشی ہے، جب ہمارے اپنے وکیل ہی نا امید ہو چکے ہیں تو اب تو مقصد یہ ہے کہ پھر نعوذ باللہ اس کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، غصے میں اٹھے،
سیدھے ہو کے بیٹھے اور اپنا ہاتھ یوں زمین پہ مارا، کہنے لگے ماں تندرست ہوتا تھی اج رات بھی جیل نہ رہنے دینا، میرے شاہ کو کون پھانسی دے سکتا ہے؟ بیمار ہاں میں کیا کرا، اللہ کو منگا گا لیکن 2-3 دن لگ جان گے۔ اللہ کی شان، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ شاہ جی جب آخری فیصلے کی پیشی پہ آئے نا جی، تو لدہ رام ہندو انسپیکٹر تھا جس نے وہ ساری رپورٹ لکھی تھی، جس نے کیس بنایا تھا، وہ ہندو تھا، سی آئی ڈی کا انسپیکٹر تھا، اسی نے ساری ڈائری لکھی، اسی کی ڈائری پہ ہی پرچہ ہوا تھا۔ وہ جب کورٹ میں آیا تو اس نے کہا کہ بھائی لارڈ میرا ایک سوال ہے۔ جج نے کیا بات؟ انہوں نے کہا جی میں نے جو رپورٹ لکھی تھی بالکل جھوٹ لکھا تھا، شاہ صاحب نے یہ لفظ نہیں کہے تھے۔ مجھے افسران بالا نے دباؤ ڈال کے لکھوایا تھا۔ جج نے دیکھا اور انہوں نے کہا لتا رام تم انسپیکٹر ہو، تمہیں پتہ ہے اپنی رپورٹ سے ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آ کے پھر جانا ہے، اس کی کتنی سزا؟ انہوں نے کہا جی آپ مجھے جتنی مرضی ہے سزا دے دیں، لیکن میری رپورٹ پر اگر ایک سید بے گناہ پھانسی چڑھ گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا نا جی، بنانے والا پھر گیا۔ تو ہائی کورٹ نے بری کر دیا شاہ صاحب کو، انہوں نے بری کر دیا اور لدہ رام کو جیل بھیج دیا۔ باہر نکلے ماشاءاللہ تو بڑے ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے۔ تو شاہ جی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک ہندو کا ضمیر بھی بیدار ہو گیا ہے، میں بھی بخاری سید دا پتر ہاں، جب تک لدہ رام جیل چوں نہیں نکلے گا میں بھی لاہور تو نہیں جانا، میں بھی انہوں چھڈا کے جاؤں گا۔ اور شاہ جی نے جناب جو جلسے کیے نا لاہور کے گلی چوکیوں میں، تو گورنمنٹ گھبرا گئی، انہوں نے کہا چھوڑو ایک ہندو کو، یہ تمہارے گلے پڑ گیا۔